إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. صدق اللہ العظیم. وہ دن کتنا عجیب ہوگا جب ہم تمام انسان ذات اور جنات کو ایک جگہ پہ جمع کریں گے. این تذہبون، کہاں بھاگو گے؟ یا معاشر الجن، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں کو بہت گمراہ کیا. وقال اولیاء من الانس، انسانوں میں سے ایک نمائندہ کھڑا ہو کے کہے گا ربنا، اے ہمارے اللہ، استمتع بعضنا، واقعتاً ہم نے جنات سے فائدہ لیا. فبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس موقع پر پہنچ گئے مقرر وقت پہ جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. یعنی موت بھی آ گئی، قیامت بھی آ گئی، حشر بھی آ گیا، حساب کتاب بھی آ گیا، مارے گئے. اللہ جواب نہیں دے گا. اللہ فرشتوں کو فرمائے گا کہو ان کو النار مثواکم، اس عذر سے، اس اقبال جرم سے بخشش نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، الا ماشاء اللہ، مگر جب تک اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا بھی ہے، صاحب علم بھی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں انسانوں سے پہلے جنات نے 2000 سال تک زمین کے تختے پہ حکومت کی ہے. آپ نے شاید یہ بات نہیں سنی ہو، جنات کی تخلیق کیسے ہوتی ہے. ابلیس ابو الجان ہے، جنوں کا باپ ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو الانس ہے، ہم تمام انسانوں کا والد ہے، باپ ہے، اس طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے. لیکن ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا اللہ نے جوڑا بنایا. خلق منہا زوجہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کا جوڑا بنایا. اما ہوا، اور اما ہوا سے ایک سلسلہ چلا بنی آدم کا. ابلیس کی کوئی جوڑی نہیں. حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تفسیر کے اندر مقدمۃ البیضاوی، ایک تفسیر عربی میں لکھی ہے، کچھ اردو بھی ہے اس کے اندر. انہوں نے لکھا ہے کہ ابلیس ایک ٹانگ سے نر ہے، دوسرے ٹانگ سے مادہ ہے، تو وہ ٹانگیں دونوں ملاتا ہے تو جن پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ہماری شریعت میں کہا جاتا ہے گندی تخلیق. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ. دیکھو ابلیس اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مردود ہو گیا. تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امتی تم نبی کو شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو عذاب ہوتا ہے، الفم منہ والفرج، شرمگاہ. زبان کو بندہ حفاظت میں رکھے، کفریہ کلمات ہی نہیں نکلیں گے، رام رام نہیں کہے گا، شرک کے الفاظ نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا.
المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ عورت نماز 5 وقت پابندی سے پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کا کہا مانے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے دل چاہے چلی جائے۔ عزت چیز ایسی ہے، ہائے ہائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں شیطان کو، جنات کو غرور کب آتا ہے؟ جب انسان جنات سے ڈرنے لگتے۔ پھر علماء نے مثال بتائیے، ایک بندہ اگر خالی گھر میں جائے، ایک بندہ کسی جنگل میں چلا جائے، ایک بندہ کسی وادی میں چلا جائے اور وہاں جا کر کے جب یہ کہتا ہے اے جن بابا میری حفاظت کرنا، تو وہ جنات ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھا بنی آدم ہم سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری شریعت کا حسن ہے، جس بندے کو ڈر ہو کہ اس کے گھر کے اندر غیبات ہے، جنات ہے، اور یہ کراچی کے جو عامل کامل بنگالی بابا ہیں ان سے جان چھوڑانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس نے کہا جو سورہ بقرہ پڑھ کر اپنے گھر پہ دم کر لے گا شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں۔ نبوت نے فرمایا سورہ بقرہ اور جنات ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اور آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ جنات کا پسندیدہ جو طعام ہے وہ انسان کا بڑا پیشاب ہے۔ وہ جانور کے جو فضلات نکلتے ہیں، جانور کے پیٹ سے جو گندگی نکلتی ہے، جنات وہ کھاتے ہیں۔ اب ایک بندہ جب گندگی کو اپنائے گا تو شیاطین و جنات اس کے ساتھ ہی بن جائیں گے۔ اس لیے تو ہماری شریعت کا حسن دیکھیے، جب تم واش روم جاؤ، بیت الخلاء جاؤ تو کیا کہو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ میں اندر جا رہا ہوں، وہاں پہ ذکر منع ہے، تلاوت منع ہے، خیر کا کام کرنا منع ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی شرمگاہ سے جنات کھیلتے ہیں، جب بندہ دعا پڑھ کے جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو ہماری شریعت نے یہ بھی تربیت ہماری کی ہے، تم اوروں کی تو جسم کے پوشیدہ چیزیں نہ دیکھو، تم اپنی بنا دیکھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے غسل خانے میں۔ ماضی میں غسل خانے ہوتے تھے اجتماعی طور پہ، اور وہ غسل خانے سے مراد صرف وہاں پہ شاور کی طرح ایک چیز لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ تو امام صاحب نے اپنی آنکھوں میں، ایک بندہ نہا رہا تھا بغیر کسی چادر کے، تو امام صاحب نے ہاتھ رکھ لیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ کب سے اندھے بن گئے ہو؟ تو امام صاحب نے فرمایا جب سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بے لباس بنا دیا، میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا۔ کہ مسلمان نہ اپنی شرمگاہ، اپنے پوشیدہ اعضاء دیکھے نہ کسی اور کے دیکھے۔ عثمان غنی کا مشہور خطبہ، حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین کا مشہور خطبہ، جب باغیوں نے حضرت کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو حضرت نے فرمایا میں اتنا پاک دامن ہوں، اتنا پاک دامن ہوں، اتنا پاک دامن ہوں کہ میں نے زندگی ساری میں زنا تو نہیں کیا، لیکن جب سے میں نے ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے تب سے میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا، کہ یہ نظریں بس رسول اللہ کے لیے اچھی لگتی ہیں، کسی اور کے لیے اچھی نہیں لگتی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ہندوستان کے عالم نے اس ایک لفظ پر الحیاء شعبۃ من الایمان پہ 250 صفات پہ کتاب لکھی ہے۔ اندازہ لگائیں، اللہ سے شرم کیجیے، حیا ایمان کا حصہ ہے کیسے، اور پوری کتاب لکھ کر کے امت کے حوالے کر، یہاں بھی حیا کرنا ہے، یہاں بھی حیا کرنا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے شرم کرنی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے شرم کرنی ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی یہ بات گوش گزار کی، ان اللہ یستحی ان شیبہ، اللہ کو سفید داڑھی والوں سے حیا آتی ہے۔ کیا سفید داڑھی والوں کو اللہ سے حیا آتی ہے؟ اگر نہیں آتی ہے تو مرنے سے پہلے توبہ کر کے حیا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن ہم سب کو جمع کر کے کہیں گے اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں کو گمراہ کیا،
تو جنات پریشانی میں جواب نہیں دیں گے. وقال اولیاء من الانس، انسان جلد بازی میں جواب دے گا، ہاں اللہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں بھڑکایا، گمراہ کیا، ہمیں سبز باغ دکھائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنات کس طرح انسان کو اپنی جال میں پھنساتے ہیں. جنات کا پہلا حملہ ہوتا ہے وسوسوں سے. حدیث سنیے، مسلم شریف میں آتا ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بندے کے پاس آتا ہے، اور اس حدیث کے بعد آپ سب کہیں گے بات تو سچ ہی ہے. شیطان مسلمان کے پاس آ کے کہتا ہے چلو نماز پہ، وہ چلنے لگتا ہے. حدیث پاک ہے. راستے میں چلتے چلتے جو ہی اذان کے کلمات شروع ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو شیطان کہتا ہے کہ کس کی تعریف ہو رہی ہے. اب وسوسے بتا رہا ہوں، دیکھو حملہ کس طرح ہو رہا ہے. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی. اللہ کو رہے خالق مالک رازق میرا تمہارا بنانے والا. اب یہ ساری باتیں ہوتے ہوتے اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پہ سب سے بلند ہے. اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے 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 ابلیس آ کر کے یہاں پہ فل اسٹاپ لگواتا ہے. اللہ ہے کیسا؟ دیکھنے میں کیوں نہیں آتا؟ اس کو کس نے بنایا؟ وہ جب بات کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تو آنکھوں سے دیکھتا ہے، یا کسی اور چیز سے دیکھتا ہے، اور چیز سے بولتا ہے. حضور نے فرمایا جب تمہاری یہ کیفیت بن جائے اور تم دیکھو کہ تمہارے اوپر اتنا شیطان کا غلبہ آ گیا ہے، تمہیں خوبصورت ایک عمل کرنا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتی، میں اپنے اللہ پہ ایمان لے آیا، اس کی تمام صفات پہ بھی ایمان لے آیا، وہ جیسا بھی ہے میرا رب ہے. اگر ایسا نہ کیا تو شیطان اب دل میں ڈیرے ڈالتا جائے گا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی، رسولوں کے ساتھ بدگمانی، شریعت کے ساتھ بدگمانی، ایسے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. اور آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ ہم نے ایمان مفصل، ایمان مجمل قاعدے میں سیکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اساتذہ کرام کے اوپر کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں جنہوں نے ہمیں بچپن میں چھوٹے چھوٹے سبق یاد دلائے، نہ جانے وہ کتنے اہم سبق تھے. اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے دونوں شہزادوں کے اوپر، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے دم کر لیا کرتے تھے. پھر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں امید ہے کہ ان کے اوپر نہ جادو اثر ہوگا، نہ نظر بد اس کے اوپر لگے. اور سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور علیہ السلام جب بستر پہ تشریف لاتے تھے تو آپ علیہ السلام معوذتین پڑھ کر کے ہاتھ میں دم کر کے جہاں تک جسم مبارک پہ ہاتھ پہنچتا تھا آپ علیہ السلام وہاں تک ہاتھ مبارک اللہ کا مل دیا کرتے تھے تاکہ شیاطین اور جنات کے اثرات سے نبی ویسے ہی محفوظ ہوتے ہیں. یہ امت کو سبق تھا کہ تم بھی بستر پہ آنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو. اور حضور علیہ السلام کی عادات مبارکہ میں سے جب بھی آپ بستر پہ تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام اپنے بستر کو خود ہی جھاڑ دیا کرتے تھے تاکہ کوئی چیز اس کے اوپر نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال النار مسواکم، اقبال جرم کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے جاؤ جہنم کے اندر الا ما شاء اللہ. میں نے دیکھا مفسرین کرام اس لفظ میں بڑے پریشان تھے. اللہ کب تک چاہے گا کہ جنات جہنم میں رہیں گے؟ کب تک چاہے گا انسان جہنم میں رہیں گے؟ پھر علماء نے اپنے اپنے رائے پیش کیے کہ جب تک اللہ چاہے، جب تک اللہ چاہے، جب تک اللہ چاہے. ایک صاحب تفسیر نے بڑی خوبصورت جواب لکھی، اللہ کے بندو کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ کب تک چاہے گا؟ اللہ نے وہ بتا دیا ہے کہ جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. قرآن پاک میں فیصلے. آخری بات بتا کے دعا کرتا ہوں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی جتنا ہو سکے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی. اگر اس دن فیصلے ہو گئے جہنم کے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی ہلاکت ہے. پھر امام غزالی نے مثال دی، دیکھو
آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی اگر بالفرض آخرت کی زندگی کو اس طرح ختم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے لے کر کے آسمان تک کے سارے خلا کو ریت سے بھر دے، پھر اللہ تعالیٰ ایک پرندہ مقرر کرے اور وہ پرندہ ہر 1000 سال میں ایک ذرہ اٹھانے آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ذرات ختم ہو سکتے ہیں، آخرت کی زندگی ختم نہیں۔ پھر فرمایا اگر اہل جہنم کو یہ بتایا جائے کہ یہ خلا جو ہی ختم ہوگا تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہیں نجات مل جائے گی، اہل جہنم خوشی کا اظہار کریں گے ہم تو بچ گئے۔ 1000 سال اور یہ سارا خلا اور ہر 1000 سال میں ایک ذرہ، سوچو تو صحیح کتنی بڑی زندگی۔ یہ 50 60 70 100 سالہ زندگی میں اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی چلے، اور اگر ہم نے اس مختصر سے، اور مختصر زندگی ہے کتنی، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ بیٹھے جو اپنی آدھی زندگی گزار چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ بھی درس قرآن میں شریک تھے کہ ان کی وفات کا پیغام آ گیا۔ سورہ رحمان سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی سورت میں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے نبی تم اپنے رب کی عبادت کیا کرو جب تک تمہارے پاس یقینی موت کی خبر نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے وساوس سے نجات عطا فرمائے۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی گوش گزار کی ہے کہ وسوسوں سے آپ کی یقینی چیز پہ اثر نہیں پڑے گا۔ یار مجھے وضو ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، آپ کا اگر مگر آپ کے یقین کو نہیں توڑے گا۔ آپ نے جمعے پہ وضو کیا تھا، عصر پہ کیا تھا، مغرب پہ کیا تھا، اب عشاء پہ وہ اگر مگر کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیوبند کے ایک عالم آ رہے تھے گھر سے مسجد کی طرف، یوں ہی آج جیسے بارش کا موسم ہے تو جو ہی گزرے تو تھوڑے سے چھینٹے لگے۔ میں آپ کو شک توڑنے کا علاج بتا رہا ہوں، اب آپ ایسے نہ کیجیے گا، آپ صرف برکت کی خاطر یہ بات سن لیں۔ اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، کہیں پہ چھینٹے نظر نہیں آ رہے تھے کہ لگے کہاں ہیں، محسوس کیا کہ مجھے لگے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے تھے، کیچڑ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے اب تو یقین کہ کپڑے گندے ہو گئے، گھر گئے تبدیل کر کے مسجد میں آ گئے۔ تو شک سے یقین کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، یقین اپنی جگہ پہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کی دولت عطا فرمائے، جہنم کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں عذاب کے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، نجات عطا فرمائے، رحمت کے فرشتے آئیں اور جنت کے فیصلے ہو جائیں۔ اسی کلام مقدس کے صدقے، اسی مبارک مجلس کے صدقے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ ایک ساتھی نے کل کے لیے دعا کے لیے عرض کیا ہے کہ اس کی بیٹی کا ٹیسٹ ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو کامیابی عطا فرمائے، جو ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ سب کی غیبی مدد فرمائے، ہمارے بھائی اسد اللہ کی غیبی مدد فرمائے، تمام جن دوستوں کی جائز حاجات ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی غیبی مدد فرمائے، دنیا و آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی ہر شر سے محفوظ فرمائے، اپنی نظر کرم فرمائے، نظر محبت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمت۔